ڈاکٹر قدیر بھی ہیرو، مشرف بھی ہیرو، ملک کے طول و عرض میں برپا ہیجان تباہ طوفان سے بھی آگے نکل رہا ہے۔ بدلے کے بیانیے سے شروع کر کے انتقام کے نعرے سے گزر چکے ہیں۔ کل پنجاب حکومت نے اعلان کیا ہے کہ آج کی تاریخ تک 3800 شرپسند گرفتار کر لیے ہیں، جن میں لڑکے ہی نہیں نوجوان لڑکیاں بھی شامل ہیں۔ ساتھ یہ بھی کہہ ڈالا کسی شرپسند کو معاف نہیں کریں گے، سب کو گرفتار کریں گے۔ اب تو بات یہاں سے بھی آگے گزر گئی ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے سارے امن پسند سڑکوں پر نکالے جا چکے ہیں۔ قوم امن پسندوں کے کوائف نہ پوچھے، بس اس خوشخبری پر دل و جان سے یقین کر لے کہ جلوس مظاہرے کرنے والے شرپسندوں کی مرمت لوہے کے ہاتھ سے کی جائے گی۔ آئیے ذرا ارد گرد دیکھیں، کوئی رہ تو نہیں گیا ایسا شرپسند جس کی گرفتاری مطلوب ہو۔ شرپسندوں کی فہرست میں صنف آہن کی شمولیت کے بعد اس بات کا پورا امکان ہے کہ جو پہلے صنف نازک تھیں، آئرن ویومن بننے کے بعد خاوند سے ہی انتقام لینا شروع کر دیں۔ فرض کر لیں کسی گھر سے خاوند کے ہاتھوں ستائی ہوئی عورت فون کرے اور پولیس سے کہے کہ میرا خاوند شرپسندی میں شامل ہے۔ میں محب وطن صنف آہن ہونے کی حیثیت سے مقامی ہوش و حواس آپ کو اطلاع دے رہی کہ اس شرپسند کو فوراً گرفتار کر لیا جائے۔ پھر خاتون آہستہ سے کہے وہ اس وقت اپنے کمرے میں اعلیٰ شرپسندی المعروف سمارٹ فون پر انتہائی اشتعال انگیز ویڈیوز دیکھ رہا ہے۔ عین ممکن ہے کہ خاتون اپنے شوہر کی رہائی کے بعد چین سے الیکٹرانک بانسری بجا سکے اور ثواب درائن کے علاوہ شرپسندی کی مقبری پر مبلغہ 2 لاکھ سکہ رائج الوقت پاکستانی روپے کا انعام بھی پائے گی۔ ہاں البتہ ایک اطراف عین حب الوطنی کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے پنجاب حکومت نے احتیاطاً روک لیا تھا۔ یہ تھا کہ صحافی عمران ریاض خان کی گرفتاری اور اس کے مقام حراست وغیرہ کے بارے میں جتنی دیر میں فاضل عدالتیں یہ پتہ لگانے میں کامیاب ہوتی ہیں کہ عمران ریاض خان آئی جی پنجاب کے کہنے کے مطابق پولیس کی حراست میں نہیں تو پھر کہاں ہیں۔ اس وقفے کے دوران ہم امریکہ کے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل مارک ملی کا نیشنل آرمی میوزیم کے افتتاح کے موقع پر خطاب سن لیتے ہیں۔ ظاہر ہے وکالت نامہ پاکستان میں لکھا جاتا ہے اور یہی چھپتا ہے۔ ہم شرپسندی کی لوکل تجدید تعریف سے انحراف کیسے کر سکتے ہیں؟ جنرل مارک ملی کی اس تقریر کا پس منظر امریکی فوج کو ملکی سیاست سے دور رکھنے کے عہد پر مبنی تھا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب امریکی صدر نے پینٹاگون میں اپنے کئی وفاداروں کو میرٹ کے بغیر اعلیٰ عہدوں پر بٹھا دیا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے یہاں تابعداروں کی 2 ٹولیوں کو اپنے عہدوں پر بٹھا رکھا ہے۔ کے پی کے پنجاب اور امریکی سلیکشن کے بعد صدر کے بارے میں یہ خدشات ظاہر ہونا شروع ہو گئے کہ صدر نے کن وجوہات کی بنا پر یہ لوگ حساس ترین عہدوں پر بٹھائے ہیں۔ دوسری جانب یہ بھی اہم بات ہے کہ امریکہ کے صدارتی الیکشن کو نہ اپوزیشن نے قبول کیا اور نہ ہی اعلیٰ عہدیداروں کے لیے سلیکٹ کیے گئے لوگ عوامی توقعات کے مطابق ڈیلیورنس دے سکے۔ خطاب کا پہلا نقطہ میں نے حلف لیا پچھلے 200 سال سے زیادہ کا فوجی موٹو یو ایس اے عرصے تک 14 جون سال 1975 سے شروع ہو کر آج تک وہ یوں رہا ہے، یہ ہم دفاع کریں گے اور یہ سے ہماری مراد آئین اور امریکی عوام کی آزادی کی حفاظت ہے۔ یہ کسی بادشاہ ملکہ کسی ظالم ڈکٹیٹر یا وفاداری کا حلف نہیں اٹھاتے۔ ہم فوجی قرار واحد سے متعلق بھی حلف نہیں لیتے۔ یاد رہے کہ ہم ملک کے کسی قبیلے کی نسل یا مذہب کا حلف بھی نہیں لیتے۔ ہم صرف اور صرف آئین کا حلف اٹھاتے ہیں جس کے ذریعے ہماری صرف اور صرف ڈیوٹی امریکہ کے آئین اور امریکی عوام کی آزادی کی حفاظت کرنا شامل ہے۔ دوسرا نقطہ آئین کیا ہوتا ہے؟ ہم اس نیشنل آرمی میوزیم میں آ سکتے ہیں، ہم تبرکات کو دیکھ سکتے ہیں اور ان کے متعلق کہانیاں سن سکتے ہیں، اپنی آنکھوں اور کانوں سے بھی ان کی انفرادی فوجیوں کی آواز کے ذریعے بھی جنہوں نے آزادی کی راہ میں بہت کچھ برداشت کیا۔ بلا شبہ ان کے سارے لوگوں نے ریاست متحدہ امریکہ کے آئین کے لیے اپنی طرف سے بے لوث عقیدت کا مظاہرہ کیا، جس کے ذریعے ہمیں یہ وردی ملی۔ اس وردی میں ہم نے سب کے لیے اخلاقیات کا سب سے بڑا روشن ستارہ یہ آئینی دستاویز ہیں جو عوام کے لیے ہماری خدمت کو مقصد فراہم کرتی ہیں۔ یہ
یہی آئینی و بنیادی دستاویز ہیں جو اس میوزیم کی مقصد فراہم کرتی ہیں۔ ہم یہ مقصد یہ وردی والی پہن کر اگلی نسل کو منتقل کرنے کے لیے موت کو بھی گلے لگانے پر تیار ہیں، اس لیے کہ اس آئین میں وہ خیالات جمع کر دیے گئے ہیں، احکامات اقتدار ہیں جس کے بے کو آج فخر ریاست متحدہ کہہ رہی ہے۔ تیسرا نقطہ، ہم یوں منفرد ہیں۔ جنرل مارک میلی کے خطاب کے دوران امریکہ، وائٹ ہاؤس، پینٹاگون سمیت اہم ترین امریکی سامعین شامل تھے، اور میڈیا بھی۔ جنرل مارک نے امریکی فوجیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، آپ دیکھتے ہیں ہم دنیا بھر کے افواج کے درمیان منفرد ہیں۔ پھر بولے، ہم اکثریت پسندوں کے درمیان بھی منفرد ہیں۔ ہم اس لیے منفرد فوج ہیں کیونکہ ہم آئین کا حلف اٹھاتے ہیں، اور یہاں پر موجود ہر وہ فوجی جو اس میوزیم میں مسلح افواج کی نمائندگی کرتا ہے، اور سارے نیول سیل، ایئر مین، میرین، کوسٹ گارڈ، اور ہم میں ہر شخص خواہ اس کی کوئی ذاتی قیمت ادا کرنی پڑے، اس سے قطع نظر وہ بالا تر ہو کر امریکی آئین کے دستاویز کی حفاظت اور دفاع کرے گا۔ شیر پیش خدمت ہے، وہ تو جان لے کہ ویسے ہی سبک نام رہا، اس کے باب میں ہم سب مجرم نکلے۔ سوال یہ ہے، اس ملک کے قیدی ڈاکٹر قدیر بھی ہیرو اور اسے قید کرنے والا مشرف بھی ہیرو، پھر شرپسند کون؟